بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہمارا جو ٹاپک ہے آج وہ ہے سورۃ الکوثر۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ سورۃ الکوثر یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور سب سے جامع سورت ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ سورۃ الکوثر مکی ہے یا مدنی ہے، تو اس میں علماء کرام کے بہت اقوال ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے، علماء نے اس کو ترجیح دی ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ اب مکی اور مدنی میں کیا فرق ہے؟ مکی کسے کہتے ہیں، مدنی کسے کہتے ہیں؟ مکی صورت وہ ہوتا ہے جو مکہ میں نازل ہوا ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہو، تشریف فرما ہو، اور قرآن کی جو آیت یا جو صورت مکہ میں آ جائے، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، تو اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے۔ اور مدنی صورت وہ صورتیں ہوتی ہیں جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جو صورت یا جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی جو صورتیں یا جو آیات وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو آیات اور جو صورتیں وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اس کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورۃ الکوثر یہ مکی صورت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، تشریف فرما تھے، تو یہ سورت وہاں پر نازل ہوئی، اس لیے اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر۔ اب ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ شان نزول، شان نزول کسے کہتے ہیں؟ شان نزول جب قرآن کی کوئی آیت یا کوئی سورت جب وہ نازل ہو جائے تو اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ سورت یا یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صاحبزادہ تھا، اس کا نام تھا حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، جب وہ پیدا ہوئے تو چند مہینوں کے بعد وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے، وہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے۔ تو یہ کافر لوگ جو ہے اس میں ابو لہب، عاص بن وائل، جو بڑے بڑے کفار تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے تھے کہ آپ جو ہے نا ابتر ہے۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بے نسل، آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا، آپ کا کوئی وارث نہیں رہے گا، آپ کا یہ جو مشن ہے اس کو آگے لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں ابتر۔ تو یہ کفار جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے صاحبزادہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے تھے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے، تسلی دی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بے نسل اور بے نام و نشان نہیں ہے، یہ کفار جو ہے یہ بے نسل اور بے نام و نشان رہیں گے، آپ نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو میں نے واقعہ پس منظر یا جو بیک گراؤنڈ بتایا ہے، یہ شان نزول ہے اس صورت کی۔ اب کیا کرنا ہے آپ لوگ، یہ صورت جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ صورت آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، یا بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ اب خیر کثیر کیا ہے، کوثر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ خیر کثیر کا مطلب ہے جس میں علم، حکمت اور جنت میں حوض کوثر شامل ہے۔ حوض خیر کثیر سے مراد کیا ہے؟ علم مراد ہے، حکمت مراد ہے، اور جنت میں جو ہے نا جو حوض کوثر ہے وہ مراد ہے۔ اس سے جنت کی نہر مراد ہے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر دی ہے، علم دی ہے، حکمت دی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہے، تسلی ہے اس صورت میں۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، یا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کرے، یعنی آپ جب تک
نماز پڑھے، قربانی کرے، حج کرے، جہاد کرے، اسی طرح جتنی بھی عبادات ہیں آپ یہ کریں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نصب اور بے نام و نشان رہے گا۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کفار جو ہے نا یہ تانا دیتے تھے کافروں کو کہ آپ کی جو ہے نا آپ بے نسل ہوں گے، آپ کا یہ مشن جو ہے یہ آگے لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا وارث کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ بچپنا میں جو ہے نا اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے، تسلی دی ہے کہ آپ بے نسل اور بے نام و نشان نہیں رہیں گے، بے شک آپ کا دشمن جو ہے نا وہ بے نسل اور بے نام و نشان رہیں گے۔ اچھا، اس صورت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کا جو پیغام ہے، جو میسج ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں کیا یہ میسج، یہ صورت ہمیں کیا میسج دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، جس میں علم، حکمت اور جنت میں حوض کوثر شامل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور بشارت دی ہے کہ آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی ہے، خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔